سر ہم اپنے یہاں تو پیس لا نہیں پا رہے, ہمارے یہاں تو وہ دوسرا والا پیس ہو رہا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں ڈالا جا رہا ہے. اسرائیل جو کہ بھارت کے ساتھ مل کے افغانستان میں اس وقت عمل پیرا ہے, اور اب نہ ہم بلوچستان میں پیس لا پا رہے, نہ ہم کے پی کے میں لا پا رہے, اور وہ اسرائیلی ہیں. تو اسرائیل اور انڈیا مل کے اس وقت کھیل کھیل رہے ہیں افغانستان میں. ہمارا ٹوٹل جو بجٹ ہے اگر اس کا ہم حساب کتاب کریں تو شاید وہ انڈیا کے ڈیفنس بجٹ کے آس پاس بنتا ہو. ٹوٹل بجٹ کی میں بات کروں جس سے پورا ملک چلتا. یہی خدشہ, فکر یہی ہے, ڈر یہی ہے کہ اگر پھر آ گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچوں سے نیگوسیشن نہیں کریں گے. نہ کرو بھائی, بلوچ بھی نیگوسیشنز کے لیے اب تیار نہیں ہے. بلوچستان دیکھیں, انڈیا نے جیسے کہا ہے نا کہ ہم پاکستان سے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ ہے کہ بھائی کب پی او کے اور گلگت بلتستان چھوڑ رہے ہو. جب تم لوگوں کو یہ ٹاپک پہ بات کرنی ہو کہ پی او کے اور گلگت بلتستان تم لوگ چھوڑنے کو تیار ہو, تب ہم تم سے نیگوسیشنز کرنے کو تیار ہیں. یہی بلوچ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے صرف 1 پوائنٹ پہ نیگوشیٹ کرنے چاہتے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کب بلوچستان چھوڑ رہے ہو اور بلوچستان کو آزاد کر رہے ہو. وہ بھی, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ جنہوں نے اٹیک کیا جی وہ مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ سٹیٹمنٹ فوری طور پہ آ جاتا ہے. اس بار بھی طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جی جن لوگوں نے اسلام آباد میں اٹیک کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو پھر کون ہے وہ؟ ان کو پتہ ہے ان کا ریلیجن, وہ مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ اللہ اکبر کہہ کے جب پھٹ رہے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ہر جگہ پر یہ اپنا جو ہے نا ریلیجن کا چورن بیچنا بند کریں اور لوگوں سے بات کریں, ان کے رائٹس ان کو دیں گے, تبھی طریقے سے دیں گے, تبھی تو یہ تمام چیزیں رکیں گی, ورنہ تو یہ بڑھتی جائیں گی. یہ ہر بار آئیں گے, اپنا اسٹیٹمنٹ دیں گے, نکل جائیں گے. تو سر یہ گڑبڑ چل رہی ہے یہاں پہ. اور افغانستان کا نام لیں گے, کبھی کچھ کریں گے, تو بھائی روکیے نا. آپ نے تو ہر طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے فروٹس آ رہے ہوں, کچھ آ رہا, سب روک دیا. تو یہ ٹیررسٹ کیسے افغانستان سے ٹلتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر یہاں پہ بلاسٹ کر رہے ہیں؟ وہ آپ نے وہ انٹیریئر منسٹر کو سنا ہوگا, وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ وہاں سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں کہ بیکاز اسلامک اسٹیٹ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے, داعش کا جو ماسٹر مائنڈ ہے, وہ وہاں پہ ہیں. تو he has been traveling to Afghanistan many times. یہ بہت دفعہ افغانستان گئے ہیں اور بارڈر تو بھی بند ہوئے ہیں نا. سر ہم اپنے یہاں تو پیس لا نہیں پا رہے, ہمارے یہاں تو وہ دوسرا والا پیس ہو رہا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں ڈالا جا رہا ہے. اور اب نہ ہم بلوچستان میں پیس لا پا رہے, نہ ہم کے پی کے میں لا پا رہے. تو سر بالکل وہ آپریشنز چل رہے ہیں, لیکن اس کے بعد حالات تو قابو میں نہیں آ رہے نا. اگر آپریشنز کے ذریعے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے یا مارا جا رہا ہے, اس کے بعد بھی اٹیکس نہیں رک رہے, تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ آپریشنز فیل ہو رہے ہیں. اور اس کے بجائے جو ہے وہ بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے. وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, جن کی وہ زمین ہے, جو وہاں رہتے ہیں سالوں سے, ان سے بات کر کے اور اس کے بعد حل نکلے گا. کیونکہ وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں, ان ڈیمانڈز کو سننا ہوگا. کچھ ڈیمانڈز ڈیفینیٹلی ایسی ہوں گی جو گورنمنٹ پوری کر پائے گی, اور کچھ ڈیمانڈز کو ظاہر انکار کیا جائے گا. لیکن بات چیت کا ذریعہ یا بات چیت کا راستہ ہی جو ہے وہی سر جو ہے وہ میرا خیال ہے بہتر رہے گا. ورنہ اس طرح کے آپریشنز تو پہلے بھی بہت سے لانچ کیے گئے تھے, بعد میں بھی ہوتے رہے, ابھی بھی ہو رہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا حل کوئی نہیں نکل رہا نا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ابھی آپ دیکھیے بلوچستان میں جو اٹیکس چلے تھے, کتنے زیادہ اٹیک ہوئے, ایک بڑا نمبر جو ہے 12-14 پتہ نہیں کیا کیا بتایا جا رہا ہے. تو وہ انہوں نے صرف یہ بتایا ہے بی ایل اے کے لوگوں نے کہ ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا اسلام آباد میں امام بارگاہ کے اوپر جو اٹیک ہوا, اس کے اوپر تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ وہاں سے پھل فروٹ نہیں آ سکتا, راستہ بند ہے, ہر طرح سے بند ہے, لیکن وہاں سے ٹیررسٹ آ کے یہاں پر اٹیک کر سکتے ہیں. اور سر دوسرا ہمارے آئی ڈی کارڈ دیکھیے کہ دنیا ختم ہو گئی, وہاں پر اتنے بڑا بلاسٹ جو کیا گیا امام بارگاہ پہ, سب ختم ہو گیا, لیکن آئی ڈی کارڈ محفوظ رہا, اور فوری طور پہ ان کو آئی ڈی کارڈ مل گیا. اب ایسا کون ٹیررسٹ ہوگا جو اپنے جیب میں پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ لے کے گھومتا ہوگا کہ میں نے یہاں جا کے پھٹ جانا ہے, تو کم سے کم ان لوگوں کو یہ تو پتہ لگے کہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے اور میں نے کیا یہ. تو سر یہاں کئی جگہ پر گڑبڑ, کئی جگہ پر ناکامی, کئی جگہ پہ نکما پن جو گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے, تو اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ٹوٹل جو بجٹ ہے اگر اس کا ہم حساب کتاب کریں تو شاید وہ انڈیا کے ڈیفنس بجٹ کے آس پاس بنتا ہو. ٹوٹل بجٹ کی میں بات کروں جس سے پورا ملک چلتا, تو وہ نہیں ہو سکتا. چلیں صحیح ہو گیا. اچھا, ہم جب یہ والا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ دشمن سے مقابلہ کرنا اور 10 گنا ہم سے بڑا ہے, تو ہمیں بجٹ کے اوپر جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے اس معاملات کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اچھا, میری نظر سے گزرا اس دن اتفاق ہے جس دن بجٹ تھا, تو میں بھی
इंडियन चैनल पे, एक टीवी चैनल पे, टीवी 9 पे था। अच्छा, वहां पे एंकर जो थे उन्होंने कहा कि जी रेलवे के कॉरिडोर्स बन रहे हैं, 7 बड़े कॉरिडोर्स, और ये मतलब आम रेलवे के नहीं बन रहे, ये जो फास्ट ट्रेन होती हैं या बुलेट ट्रेन होती हैं वो बन रहे। अच्छा, मैं बड़ा बिलीव नहीं, मैं इसलिए नहीं कि ठीक है हर किसी का अपना एक सोचने का तरीका होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका एयर कॉरिडोर्स जो होते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह, या उसके साथ कनेक्टिविटी अगर वो अच्छी रहती है, आपका कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉरिडोर, मतलब आपको अंदाजा होता है कि भाई इन मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनका फोकस इस पे है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, और ये नहीं है कि मतलब चले ट्रेन तो आ जाएगी लेकिन अगर उसका टिकट इतना हो कि वो जहाज से भी ज्यादा हो, पाकिस्तान में कौन अफोर्ड कर सकता। चलो सही हो गया। अच्छा, मैंने फिर फिगर निकाली कि बजट कितना है रेलवे का, मतलब मैं हैरान हो गया। बिलीव मी, $35.3 बिलियन सिर्फ रेलवे का बजट, इंडियन रेलवे का। अच्छा, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं यार $35 बिलियन, $0.3 बिलियन। हम इस वक्त 2015 में जब सीपेक होने लगा तो कहते जी ये ट्रैक को पहले ना जरा सही करते हैं, ये पेशावर से लेके कराची तक। अच्छा, हमने कहा यार अगर ये हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाएगा, लोगों को एक फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि जब आपको एकदम से कोई जाना पड़ जाए तो जहाजों के टिकट 50-60 हजार रुपए होते हैं, तो लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी और इसके साथ साथ कारोबार पे भी इसका असर पड़ जाएगा। अच्छा खैर, वो कहानी शुरू हुई थी कि जी इसके ऊपर 7, 9, 8 अरब डॉलर लगते हैं पूरे ट्रैक को, फेंसिंग, और 200+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेगी, और जो अला बला। अच्छा खैर, करते करते कहा गया कि नहीं जी ये तो पैसे बहुत ज्यादा हैं, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा चलो करते करते $7 बिलियन हुआ, नहीं ये भी बहुत ज्यादा है। फिर 5 अरब डॉलर पे कहानी आ। अच्छा, फिर बात इस पे आ गई कि वो 5 अरब वाली भी, $5 बिलियन वाली भी गायब हो गई। अच्छा, हुआ ये कि उसके बाद हमने सुना कि जी अपग्रेडेशन करनी है, लेकिन उसके लिए कोई बंदा ढूंढ रहे हैं कि वो पैसा लगा दे। अब ये कोई पाकिस्तान हमेशा अपनी नाकामियों का जो ब्लेम है वो दूसरे पर डालता है, खासकर इंडिया पर, और हाल ही में यही देखा गया। अपनी डोमेस्टिक नाकामियों का जो ठीक रहा है वो इंडिया और इजराइल के सर मढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ही बड़े स्तर पर गृह युद्ध जैसी स्थिति है। बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो आए दिन पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहुत ही बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको पाकिस्तानी आर्मी काउंटर नहीं कर पा रही है, और उनकी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्ड साबित हो चुकी है। और इन सब को जब वो काबू नहीं कर पाए तो वो अब इल्ज़ाम डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं कि इसमें इंडिया और इजराइल का हाथ है। इजराइल पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इंडिया को कि वो यहाँ पर आकर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सके, पाकिस्तान से बदला ले सके, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। असल बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा से ही बहुत ही इनकॉम्पिटेंट किस्म का स्टेट रहा है, जहाँ पर प्रायोरिटीज सेट नहीं करी गई, और उसी का खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं।